بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل صحیح توجہ کی کہ آج اگرچہ رمضان اور دیگر معاملات تو وطن سے محبت بھی یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ یہ امام حسین کا قول ہے جی، اور الحمدللہ عز و جل یہ وہ آج کا دن ہے کہ جس جگہ آج ہم آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں اور ایک آزادی سے اپنے شاعر اسلام پر عمل پیرا ہیں، تو یہ وہ دن تھا 23 مارچ 1940 کا کہ جس دن اس جد و جہد اور یہ کہہ لیجئے کہ آج کے اس نوجوان نسل اور آزاد نسل کے لیے جو علیحدہ وطن کی ایک جو ہے کوشش شروع ہوئی، تحریک چلی، تو یہ وہ دن تھا۔ اچھا، یہ ہمیں ایک بات بتاتے چلوں کہ عموماً اس طرف توجہ ہوتی نہیں ہے کہ یہ جو 23 مارچ کا جو ایونٹ تھا، یہ جو پوری اجلاس تھا، یہ 3 دن کا تھا۔ اچھا 22، 23 اور 24۔ تو یہ مطلب وہ صرف ہمارے لیے تو 23 یوں ایک اسپیسیفک ہے اچھا، کہ 22 کو یہ شروع ہوا۔ جی، 22 کو یہ شروع ہوا اور سب نے مطلب اپنے اپنے جو بھی خطابات تھے، جو سیاست پولیٹیشنز تھے اور جو رہنما تھے، علماء تھے، اور یہ وہ اجلاس تھا کہ جس میں نہ صرف پولیٹیشنز یا اس وقت کے رہنما قائدین بلکہ علماء، صالحین اور صوفیہ کرام اور دیگر ہر طبقے کے لوگوں نے اس اجلاس میں شرکت کی تھی۔ اور پھر جب 23 تاریخ کو جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنا یہ خطاب کیا، تو ان کا ایک جملہ بڑا قابل غور ہے، کیونکہ اس سے قبل 1936 اور 37 کے جو عام انتخابات ہوئے تھے، تو اس میں مسلم لیگ کو ایک مطلب یوں کہہ لیں کہ پورے ہندوستان میں کہیں سے بھی کوئی مطلب نمایاں کامیابی نہیں مل سکی اور اقتدار میں جو ہے وہ نہ آ سکے۔ تو کانگریس اور یونٹسٹ پارٹی ایک تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ مخلوط ایک حکومت بنائی، جیسے پچھلے ایک دور میں ہمارے ہاں موجودہ کرنٹ ایرا میں بھی بنی ہے، جیسے کہ نگراں حکومت نہیں نگراں حکومت نہیں، مخلوط کہ دو پارٹیوں کے مطلب ملا دو مل کے اتحادی جسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پی ڈی ایم بنی تھی ہماری، جی جی کہہ سکتے ہیں میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ہاں پی ڈی ایم اتحادی، لیکن وہ اتحاد زیادہ دن چلتا نہیں ہے۔ جی، تو وہ پھر جو ہے اس طرح 1936-37 کے جو عام انتخابات ہوئے، پھر اس میں بعد میں کانگریس کو کچھ اپنے تحفظات ہوئے، تو کانگریس نے اقتدار سے علیحدگی اختیار کی، تو اب یہاں پر مسلم لیگ کے جو ہے راستے کھلنا شروع ہوئے۔ تو پھر جب 1940 میں یہ اجلاس ہوا پورا منٹو پارک لاہور میں، جہاں آج مینار پاکستان بھی ہے، تو یہ پھر جب محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جملہ کہا کہ کیونکہ وجہ اس کی جو تھی وہ یہ تھی کہ کانگریس نے اس وقت ہندی زبان کو قومی زبان قرار دیا اور اپنے ترنگے کو قومی پرچم قرار دیا، یعنی یہ کہ وہ جو بھی فیصلے تھے حکومتی سطح پر وہ ہو رہے تھے کس طرف؟ اپنی طرف، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ غیر مسلموں کی طرف۔ تو اس پر مسلم لیگ نے یہ آواز اٹھائی کہ یہ جو مسلمان ایک اکثریت میں ہیں، ان کے مطلب یہ ان کی حق تلفی ہے، جو کہ بالکل کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر پھر علامہ فضل حق خیر آبادی نے جو ہے یہ قرارداد پیش کی، اور جو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو جملہ تھا نا، وہ بڑا قابل غور ہے کہ یہ صرف یہ ثقافتی یا جغرافیائی یا یوں کہہ لیجیے کہ کچھ زمینوں کا حصے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دو قوموں کا مسئلہ ہے اور عالمی مسئلہ ہے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ بھائی ڈومیسٹک ہو، انٹرنل کوئی مسئلہ ہو کسی کنٹری کا، نہیں، بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے، اور یہ دو قومیں ہیں، اور اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان بنایا گیا کہ ہندو جو ہیں وہ الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک ایسا وطن، ایک ایسی جگہ ضرور ہونی چاہیے کہ جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے شاعر اسلام اور اپنے دین حق کی عمل پیرا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں دین سے متعلق وہ اس پر کر سکیں، تاکہ جو کانگریس اور جو یہ اتحادی مخلوط حکومت جو مسلمانوں پر کر رہی تھی کسی بھی زاویے سے وہ درست نہیں تھا۔ تو اس دو قومی نظریے کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس میں پیش کیا، اس کو ڈسکرائب کیا، ایکسپلین کیا، وضاحت کی، اور پھر 23 مارچ 1940 کو جو ہے یہ پھر قرارداد منظور ہوئی، اور اس میں مراحل میں آغاز جو ہے وہ شروع ہوا، اور 7 سال کے ایک طویل عرصے میں جد و جہد اور بہت ساری قربانیوں کے بعد پھر آخر کار 14 اگست 1947 کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے 27 رمضان کا دن تھا کہ جب ہمیں پاکستان کی یہ آزادی کی نعمت الحمدللہ یہ مسلمان